اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی نشست میں نے جنگ بدر کا تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ کس طرح حق و باطل کے اس پہلے معرکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم کامیابی عطا کی، اور اس فتح کے بہت زیادہ اثرات مرتب ہوئے۔ ہر گروہ پہ ایک الگ الگ اثر ہوا اس فتح کا۔ مثلا دشمن کون کون تھے؟ قریش، دیگر قبائل جو مدینہ کے ارد گرد تھے، یہود جو مدینہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے میثاق مدینہ میں شامل ہو کر مدینہ کے ایک شہری کی حیثیت سے رہ رہے تھے، اور وہ لوگ مدینہ کے وہ شہری جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اور انتظار کر رہے تھے ابھی وہ۔ تو یہ مختلف طبقات تھے، تو ہر ایک پہ جنگ بدر کا ایک اثر پڑا۔ جہاں تک قریش کا تعلق ہے تو وہ تو سخت غصے میں اور غیر و غضب، نفرت اور انتقامی آگ بھڑک رہی تھی کہ ہم نے بدلہ لینا ہے اور مسلمانوں کو چھوڑنا نہیں ہے، اور جنگ بدر کو وہ ایک حادثاتی قسم کی فتح سمجھ رہے تھے کہ یہ اچانک کچھ ہو گیا، ورنہ ہم کوئی کمزور نہیں ہیں۔ وہ اپنی کمزوری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنی طاقت پہ بڑا انہیں ناز تھا اور بھروسہ تھا، اور وہ اپنی توہین سمجھ رہے تھے ارد گرد کے سارے قبائل میں کہ یہ جو کچھ ہوا ہماری توہین ہے، اور گویا کہ ایک دبا لگ گیا ہے، یہ ایک داغ ہے جس کو ہم نے دھونا ہے ہر صورت میں۔ تو کل میں نے بتایا تھا کہ وہ جو قافلہ تھا، اتنا بڑا تجارتی قیمتی مال تھا جس میں 50,000 دینار، وہ سارا انہوں نے وقف کر دیا۔ رونے دھونے پہ پابندی لگ گئی کہ شرم کی بات ہے کہ ہم روئیں کہ مارا کس نے ہے، جی چھوٹا سے گروہ مسلمان۔ تو قریش تو انتقام کی آگ میں جل رہے تھے اور اس کے لیے تیاری کر رہے تھے، اور ابو سفیان نے نظر مانی تھی کہ میں جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لوں میں غسل جنابت نہیں کروں گا۔ اور یعنی لیڈر ابو سفیان، ابو جہل کے بعد لیڈرشپ چینج ہو گئی تھی قریش کی۔ پہلے لیڈر کون تھا؟ ابو جہل تھا، اور اب لیڈرشپ آ گئی ابو سفیان کے پاس، بنو امیہ۔ تو ابو سفیان نے نظر مانی تھی کہ میں نے انتقام لینا ہے، یعنی قریش کی لیڈرشپ نے۔ دوسری طرف یہودی جو ہیں ان پہ دو طرح کا اثر ہوا۔ کسی حد تک تھوڑے وہ ڈرے بھی اندر اندر کہ یہ مسلمان واقعی طاقتور ہیں، کہ یہ اگر ہو گیا تو کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ان کے اندر بھی مسلمانوں کے خلاف غصہ اور نفرت بڑی، اور وہ بھی اپنے آپ کو اس طرح دیکھ رہے تھے کہ کل مسلمان ہمارے لیے بھی خطرہ ہیں، کل ہمارے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔ تو گویا کہ یہود کی عداوت جو پہلے ہی اندر اندر تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی مسلمانوں کے خلاف، لیکن وہ ابھی اندر اندر تھی عداوت، ابھی اس کا عملی کو مظاہرہ نہیں ہوا تھا، اور فوراً ہی ہو گیا، شروع ہو گیا کام۔ اس لیے کہ زیادہ دیر تک اس طرح کی نفرت اور عداوت اور حسد وہ اندر نہیں رہتا، کسی نہ کسی طرح وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تیسرے تھے ارد گرد کے بدو جو مدینہ کے ارد گرد تھے، تو وہ کچھ حد تک تو ڈرے مسلمانوں سے، جنہوں نے قریش کو شکست دے دی ہے تو مسلمان اب ایک طاقت ہیں، لیکن اب بھی وہ مسلمانوں کو اتنی بڑی طاقت، علاقائی طاقت جو ہوتی ہے جیسے، وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ ابھی تک قریشی کو سمجھتے تھے کہ اصل طاقت وہ ہے، اور یہ جو فتح حاصل ہوگی ہے یہ اچانک کوئی حادثہ ہے۔ اور یہ لوگ بھی مسلمانوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے، یعنی مدینہ کی اسلامی ریاست ان بدو قبائل کے لیے بھی خطرہ تھی۔ وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ اگر یہاں ایک منظم ریاست قائم ہو گئی تو ہم جو ڈاکے ڈالتے ہیں اور راہزنی کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، تو یہ کام ہم نہیں کر سکیں گے۔ علاقے میں امن قائم ہو جائے گا، باقاعدہ ایک حکومت قائم ہو جائے گی، تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ نہیں کر سکیں گے۔
تو اس لحاظ سے وہ مدینہ کی ریاست کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اور وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ کسی طرح ختم ہو جائے، اور کسی بھی وقت اگر انہیں دعوت دی جاتی کہ آئیں مل کر ختم کریں تو وہ اس کے لیے تیار تھے، جیسا کہ پھر آگے چل کر جنگ خندق میں ہوا۔ اور یہود بھی تیار تھے کہ اگر انہیں دعوت دی جائے، کہیں موقع ملے انہیں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا، مسلمانوں کے خاتمے کی کسی کوشش میں شریک ہونے کا، تو وہ بھی اس کے لیے تیار تھے۔ تو گویا کہ یہ دشمن جو باہر تھے یہ بھی مسلمانوں کے خلاف ان کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا، اور کسی حد تک تھوڑے ڈرے بھی۔ چوتھا گروہ جو تھا وہ تھا ان لوگوں کا جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، انصار کے لوگ، جو زیادہ تر مالدار تھے، بڑے بڑے تھے، سردار تھے، اپنے قبیلے کی شاخ کے یا قبیلے کے اندر انہیں ایک معاشرتی حیثیت حاصل تھی۔ تو بڑے بڑے سرداروں میں سے جو اوس کے سردار تھے وہ تو اسلام قبول کر چکے تھے، سعد بن معاذ۔ خزرج کے سردار سعد بن معاذ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے، اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ، یہ بڑے بڑے جو لوگ تھے اوس اور خزرج کے، یہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ لیکن اوس کی نیچے شاخیں تھیں، خزرج کے نیچے شاخیں تھیں، اور ان میں بہت سارے ابھی لوگ تھے نیچے کہ جو اپنی ایک حیثیت معاشرتی رکھتے تھے، اور انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو بدر کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان تو ایک طاقت بن گئے ہیں، اور اب ان کو کوئی ایسے آسانی سے ختم نہیں کرے گا، اور ہمارا اب مفاد اسی میں ہے کہ ہم اسلام کا اظہار کریں۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جب تیزی سے ان لوگوں نے اسلام کا اعلان کر دیا، اور یہیں سے پھر منافقت شروع ہوئی، نفاق یہیں سے شروع ہوا۔ کیونکہ منافقت کب ہوتی ہے کہ جب کو دیکھتا ہے نا ایک پارٹی جیت گئی ہے، الیکشن جیت گئی ہے، حکومت ان کی آ گئی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اس میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج ہی فلاں بھی ضمیر جاگ جاتا ہے بہت سارے لوگوں کا، تو وہ پھر آ کے جلدی جلدی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ شامل اس لیے نہیں ہو رہے ہوتے کہ انہیں اس پارٹی سے محبت ہے، اور وہ اس کے نظریے اور اس کے پروگرام سے بڑے متفق ہیں، اور اس کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ انہوں نے دیکھا ہے کہ حکومت ان کی ہے، اور ہمارے مفادات محفوظ اسی طرح ہوں گے کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں، ورنہ ہمارے مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اور مفادات معاشرتی بھی ہوتے ہیں، معاشی بھی ہوتے ہیں، کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ تھے اس طرح کے، انہوں نے بھی اسلام کا اظہار کر دیا، لیکن اندر سے یہ دشمن تھے اسلام کے۔ میں نے شروع میں سورہ بقرہ کے ابتدا میں بتایا تھا کہ منافقین دو طرح کے تھے مدینہ میں، قرآن نے ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے وہ گروہ جنہیں کہا کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ اندھے بہرے گونگے ہیں، یہ واپس نہیں آئیں گے۔ یہ وہ گروہ تھا بڑے لوگوں کا، عبداللہ ابن ابی اور اس جیسے بڑے بڑے۔ ان کا نفاق جو تھا وہ ایک پلاننگ کے تحت تھا، باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت وہ اسلام کا انہوں نے اعلان کیا تھا، اوپر سے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے۔ اندر سے نفرت اور بغض تھا مسلمانوں کے خلاف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو یہ گروہ جو ہے یہ منافق ہی رہا، منافق ہی مرے سارے ہیں یہ گروہ جو تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ فہم لا یرجعون، واپس نہیں آئیں گے۔ اندھے بہرے گونگے ہیں، جیسے اندھے بہرے گونگے کو آپ کوئی راستہ نہیں بتا سکتے، رہنمائی اس کی نہیں کر سکتے، اسی طرح یہ ہے۔ تو یہ اصل منافق یہ تھے۔ دوسرا گروہ جو تھا منافقین کا، وہ تھے جن کے اندر عملی نفاق تھا، جنہوں نے اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر اسلام قبول کر لیا۔ انہیں کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کے خلاف کوئی نفرت نہیں تھی، بغض نہیں تھا اندر، لیکن کمزوریاں تھیں ان کی عملی، کہ اسلام کے احکام پہ عمل کرنا اور اپنے اخلاق کردار میں تبدیلی لانا، جنگوں میں جانا اور مالی نقصانات برداشت کرنے کے لیے تیار ہونا۔ تو ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ اس طرح کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے فوراً بعد اس طرح کی حالت میں رہ رہے تھے کہ مسلسل جنگ کی کیفیت ہے۔ اگر ہم پورا ایک وہ کوئی چارٹ بنائیں نا کہ ہر مہینے میں کیا ہو رہا تھا ہجرت کے بعد سے، تو کوئی نہ کوئی سریہ ہے جس میں لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، غزوہ ہے، ہر مہینے
کوئی نہ کوئی مہم ہے، کئی ایسے مہینے میں جن میں ایک غزوہ ہے، ایک سریہ ہے، تو اس طرح مسلسل جنگ کی عادت تھی، تو ظاہر ہے سب لوگوں کو شریک ہونا پڑتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ غزوے میں لوگ جا رہے ہیں، کئی کئی دن رہ رہے ہیں، کئی کئی 15 دن، 20 دن، مہینہ، تو انصار سارے کے سارے کاشتکار تھے، تو ظاہر ہے کام ہم چھوڑ کے جانا پڑتا تھا، اپنے کام متاثر ہوتے تھے جس سے معاشی نقصان کے خطرات تھے، تو یہ سارا کچھ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ تو کچھ لوگ وہ ایسے تھے کہ جن کے لیے یہ سارا کچھ مشکل بنا ہوا تھا، تو ان کے اندر عملی کمزوری تھی، کوئی دل میں بیماری نہیں تھی، جسے قرآن نے کہا اصل منافع فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو ان کے دلوں میں بیماری نہیں تھی، عملی کمزوریاں تھیں، اور آہستہ آہستہ یہ لوگ ٹھیک ہوتے گئے اور صحیح مسلمان بن گئے۔ تو بھارت ایک بڑا طبقہ منافقین کا وجود میں آ گیا۔ تو یہ 4 گروہ تھے جن پہ میں نے کہا کہ اس طرح کے اثرات مرتب ہوئے، اور چاروں گروہوں نے اپنا اپنا کام شروع کر دیا، نتائج نکلنے شروع ہو گئے۔ تو سب سے پہلا جو نتیجہ نکلا وہ تھے بنو سلیم۔ یہ غطفان کی ایک شاخ تھی جو مدینہ کے قریب نجد کی طرف، مدینہ سے نجد کی طرف علاقہ جو ہے اس میں رہ رہے تھے، بہت طاقتور قبیلہ تھا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی ہے اور اس طرح کل یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، تو انہوں نے پروگرام بنایا مدینہ پہ حملہ کرنے کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اطلاعاتی نظام تھا وہ بڑا زبردست تھا، ہر قبیلے کی جو ہے حرکات، موومنٹ، اس کی آپ کو ہر وقت اطلاعات ملتی رہتی تھی۔ اور یہ میں نے جیسے کل بھی بتایا، یہ اطلاعات کو فرشتہ نہیں آ کے دیتا تھا، اللہ کے فرشتے دے سکتے تھے، اور کہیں ضرورت پڑی تو فرشتوں نے آ کے دیا، جہاں بہت ہی کوئی ایک نشانی دکھانے کی ضرورت تھی جسے معجزہ ہوتا ہے۔ لیکن عام حالات میں، جنگی حالات جتنے تھے یہ، تو ان میں فرشتے نہیں آ کے بتاتے تھے کہ وہ قبیلہ حملہ کرنے آ رہا ہے، وحی کے ذریعے نہیں بتایا جاتا تھا۔ آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے فلاں قبیلہ حملہ کرنے، اطلاعات آ رہی ہیں۔ کون؟ آپ کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی، جن لوگوں کی ڈیوٹیاں تھیں وہ اطلاعات دے رہے تھے، تو آپ کو اطلاع ملی، تو آپ ان کے خلاف کارروائی کے لیے نکلے 200 صحابہ کو لے کر، اور یہ غزوہ بدر سے آنے کے صرف 7 دن بعد، اندازہ کریں، غزوہ بدر سے 7 دن بعد آپ کو نکلنا پڑا ہے۔ ابھی جنگ ایک لڑکے آئے ہیں مسلمان، اور دیکھیں جانا آنا، وہاں ٹھہرے سارا، اور آتے ہی 7 دن بعد پھر غزوہ بنو سلیم۔ تو قبل اس کے کہ وہ اپنے اس منصوبے پہ عمل کے لیے کچھ کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے۔ تو آپ کسی کو موقع نہیں دیتے تھے کہ وہ مدینہ پہ آ کے حملہ کرے، وہ اپنا منصوبہ شروع کریں اور پھر ہم دفاع کریں گے، نہیں، آپ فوراً پہنچ جاتے تھے، دشمن کے سر پہ پہنچ جاتے تھے ضرب لگانے کے لیے، قبل اس کے کہ وہ کوئی اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے کوئی حرکت کریں۔ تو آپ پہنچ گئے، یہ لوگ بھاگ گئے، ارد گرد پہاڑوں پہ منتشر ہو گئے، تو 500 اونٹ کے قریب چھوڑ کے یہ بھاگ گئے، وہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ تو یہ ایک پہلا رد عمل تھا بدو قبائل کی طرف سے جو مدینہ کے ارد گرد تھے۔ دوسرا رد عمل قریش کی طرف سے ہوا۔ تو قریش کا میں نے بتایا کہ وہ انتقام کی آگ میں گویا کہ جل رہے تھے۔ تو صفوان بن امیہ جو قریش کا ایک سردار تھا اور بہت بڑے سردار کا بیٹا تھا، امیہ بن خلف جس کا میں نے ذکر کیا، مارا گیا جنگ بدر میں، اور یہ وہ شخص تھا بلال کو جو سب سے زیادہ ستانے والا تھا، تو بلال کا مالک تھا، بلال اس کے غلام تھے۔ تو بہت بڑا مالدار آدمی تھا امیہ بن خلف، اور اب وہ مر گیا، اب اس کا بیٹا تھا صفوان، یہ جنگ میں نہیں گیا تھا اس لیے بچ گیا۔ تو یہ اسی انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ تو ایک دن یہ حطین میں بیٹھا تھا کعبہ کے اندر دیوار کے ساتھ، تو ایک اور شخص آیا، عمیر بن وہب جمحی، یہ شخص بھی جنگ بدر میں شریک ہوا تھا، بچ گیا، اور بڑا شیطان آدمی تھا۔ ایک بعض لوگ ہوتے ہیں نا، شیطنت ان کے اندر ہوتی ہے اور ان کے شر سے لوگ ڈرتے ہیں اور بچتے ہیں،
تو اس قسم کا آگے بڑھ کے اقدام کرنے والا شخص تھا. جنگ بدر میں بھی جب جنگ ہونے والی تھی تو یہی شخص تھا جس نے گھوڑے پہ سوار ہو کر چکر لگایا مسلمانوں کے ارد گرد جائزہ لینے کے لیے، یعنی اپنے آپ کو بالکل خطرات میں ڈالنے والا شخص. تو یہ آ کے بیٹھا صفوان کے پاس. تو قریش کا حال یہ تھا کہ جہاں بھی چند لوگ بیٹھتے ہی بات چھڑ جاتی، اور بات چھڑتی کہاں سے؟ شکست تو خیر ایک شکست تھی کہ قریش کے بڑے بڑے سردار کے جنہیں وہ ایک گندے گڑھے میں ڈال دیا گیا تھا، ان کا ذکر ہوتا کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، فلاں وہ گڑھے میں ڈال دیے گئے، ان کا ذکر ہوتا ہر جگہ جہاں آدمی بیٹھتے وہی تو ذکر چھڑ گیا وہی. اور صفوان کا تو باپ تھا. تو عمیر بن وہب نے کہا کہ اگر مجھ پہ قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال پیچھے ایسے نہ ہوتے کہ جن کا مجھے خطرہ ہے کہ میں مر گیا تو پیچھے ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا. میرے کو امیر آدمی نہیں تھا، غریب آدمی. تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا، یعنی اپنی جان پہ کھیل کر جا کر قتل کر دیتا. تو امیہ بن خلف بڑا مالدار آدمی تھا، وہ تو ایسی بات سننا چاہتا تھا، کوئی ایسا ملے اور جتنی چاہے دولت لے اور جا کر کام کرے. تو اس نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں، آپ کا قرض بھی میں اتارنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ کے اہل و عیال میرے اہل و عیال ہیں، جو میں کھاؤں گا وہی وہ کھائیں گے، جو جب تک میں زندہ ہوں میرے اہل و عیال اور وہ ایک ہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں، اور تم جاؤ اور یہ کام کرو. دونوں کے درمیان یہ عہد ہو گیا اور طے ہوا کہ کسی کو بتانا نہیں یہ راز. تو عمیر بن وہب نے اپنی تلوار کو زہر آلود کیا اور مدینہ کی طرف چل پڑا اونٹ لے کر. اس کا بیٹا قیدیوں میں تھا، گرفتار تھا، تو اس لیے اس نے کہا کہ میرے پاس بہانہ ہے مدینہ جانے کا. مجھے اگر کوئی وہاں دیکھے گا پکڑے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ کوئی کسی آیا ہے بڑی سازش کے لیے یا کوئی خطرناک مہم کے لیے، کوئی سمجھے گا جی بیٹے سے ملنے آیا ہے، قیدی ہیں، اور قیدیوں کے فدیے کے لوگ آ جا رہے تھے. تو اس نے کہا میرے پاس عذر ہے، جانے کا ذریعہ ہے، تو میں مدینہ جا کر یہ کام کر دیتا ہوں. تو اس نے تلوار زہر آلود کی اور نکل پڑا مدینہ کی طرف. جب مدینہ پہنچا تو مسجد نبوی کے باہر یہ اونٹ بٹھا رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صحابہ کے ساتھ انصار کے ساتھ کھڑے تھے، اس کو دیکھ لیا. اور حضرت عمر جانتے تھے انتہائی شیطان آدمی ہے اور بڑا خطرناک آدمی ہے. تو انہوں نے کہا یہ عمیر بن وہب یہ اچھی نیت سے نہیں آئے گا. تو آپ نے فوراً اور تلوار بھی لٹکائے ہوئے تھا، آپ نے انصار کو کہا کہ جا کر رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو جائے حفاظت کے لیے، یہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنے آیا ہو، اور خود جا کر اس کی تلوار کو پکڑ لیا اور اسے پکڑ کر ایسے آگے لے گئے اور رسول اللہ علیہ وسلم سے جا کر بتایا کہ عمیر بن وہب آیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لے آؤ اسے. اور آپ نے دیکھا نا عمر نے پکڑا ہوا ہے تلوار کا وہ حصہ جو لٹکانے کو. تو آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو اسے، اور عمیر کو کہا آ جاؤ کہ آ جاؤ. تو عمیر جب سامنے گیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمیر کدھر آئے ہو؟ اس نے کہا کہ بیٹے کی خبر لینا ہے، میرا قیدی ہے آپ کے پاس. تو آپ نے کہا کہ یہ تلوار کیوں اٹھائی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا جی برا ہو ان تلواروں کا، یہ پہلے ہمارے کس کام آئی ہیں، یعنی بدر میں کس کام آئی ہیں، کیا اب ان کا کوئی فائدہ ہے؟ تو آپ نے کہا صحیح بتاؤ کس نیت سے آؤ؟ اس نے کہا یہی اور تو کچھ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا حطین میں بیٹھ کر تم نے اور صفوان بن امیہ نے یہ پروگرام نہیں بنایا تھا؟ تم نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور اہل و عیال نہ ہوتے تو میں جا کر یہ کام کرتا، اور صفوان بن امیہ نے تمہاری ساری یہ ذمہ داری لی اور اس کے بعد تم آئے ہو یہ کام کرنے؟ اب یہاں دیکھیں یہ معلومات وحی کے ذریعے آپ کو دی گئی، یہاں انٹیلیجنس کا کوئی دخل نہیں تھا. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس طرح ان دونوں نے بات کی، مکہ میں کسی اور کو معلوم ہوتی، آپ کے ذرائع جو مکہ میں تھے وہ دیتے تو
اتنا تو ٹائم نہیں تھا وہاں، صرف ان دونوں کو پتہ تھا بس، تیسرے کو پتہ نہیں. اور ابھی وہ ٹیکنالوجی بھی ایسے نہیں تھی کہ کہیں ریکارڈنگ ہو جائے خفیہ کسی کی. تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے مداخلت کی، وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. یہ ہوتا ہے معجزہ، تاکہ جو لوگ اس طرح کے نہیں مان رہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کے آگے اتنی بڑی نشانی آ جائے کہ جس کے بعد وہ انکار نہ کر سکیں. اگر پھر بھی انکار کریں تو پھر اٹھارہ میں بہت بڑے، پھر اللہ کے ہاں کوئی جواب نہیں دے سکیں گے. تو یہ معجزات اس لیے ہوتے ہیں. تو جب آپ نے یہ بات کہی تو عمیر بن وہب پکار اٹھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کیوں؟ کہ اس نے کہا جی یہ بات تو میرے اور صفوان کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں، تو آپ جس طرح یہ بتا رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو بتائی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اسی وقت اسلام قبول کر لیا اس نے. اچھا یہ فرق دیکھیں، عمیر بن وہب ایک عام آدمی تھا، قریش کا سردار نہیں تھا، عام آدمی تھا. وہ عام آدمی جب انہیں کسی کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، متنفر کیا جاتا ہے، اب عام جو لوگ تھے مکہ کے رہنے والے عوام، انہیں مکہ کی لیڈرشپ نے، مذہبی لیڈرشپ بھی اور سیاسی اور ساری، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا ہوا تھا. مذہبی قیادت نے بھڑکایا ہوا تھا، یہ تمہارے بزرگوں کے خلاف ہیں. بزرگ یعنی بت سارے. یہ لات کے دیکھیں تو لات کے بارے میں یہ کہتے ہیں، منات کے بارے میں یہ کہتے ہیں، عزا کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو کوئی اختیارات ہی نہیں اور یہ کچھ کر نہیں سکتے، اور لا الہ، یہ تو ان کو الہ کہتے ہیں، یہ کوئی الہ نہیں ہے، ان کو الہ نہیں مانتے، بے اختیار ہیں یہ سب. تو بھڑکایا ہوا تھا، تو ان کی توہین کرتے ہیں گویا کہ. تو عام عوام کو مذہبی جو قیادت تھی، لیڈرشپ، بتوں کے وہ پجاری اور وہ تھے جو مجاور اور مذہبی قیادت، انہوں نے بھڑکایا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یہ تمہارے بزرگوں کے خلاف ہیں، تمہارے آلہہ کے خلاف ہیں. تو ظاہر ہے جن کے بت بنے ہوئے تھے انہیں بڑا بزرگ سمجھا جاتا تھا نا، بڑا بڑا، ہر ایک بزرگ تھا بڑا ان کی نظر میں. تو اس طرح انہوں نے نفرت پیدا کی ہوئی تھی. اب وہ نفرت اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ غریب آدمی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مرنے مرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن جب اس طرح کی حقیقت ان کے سامنے کو کھلتی ہے تو پھر ایسے لوگ اسلام قبول کرنے میں دیر نہیں کرتے. اس لیے کہ جو مخالفت ہو رہی ہوتی ہے وہ اندر سے ہو رہی ہوتی ہے، اندر سے فطرت. کہ آدمی ظاہر ہے جس سے محبت کرتا ہو، بتوں سے محبت کرتے تھے، تو جس سے محبت کرتا ہو اس کے خلاف جب کوئی بات کرے یا کہا جائے کہ فلاں اس کے خلاف بات کر رہا ہے تو آدمی اس سے نفرت کرے. تو یہ فطرت ہے انسان کی. تو یہاں ایسے لوگوں کے سامنے جب اس طرح کی حقیقت آتی ہے تو دیر نہیں لگاتے، اس لیے کہ ان کا کوئی مفاد نہیں ہوتا. تو عمیر بن وہب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے ہوئے یا آپ کے غالب ہونے سے، آپ کو رسول مان لینے سے لوگوں کے، اس کا نہ کوئی معاشی مفاد خطرے میں تھا، کوئی سیاسی خطرہ تھا، نہ کوئی اس نے سردار بننا تھا کہ اس کی سرداری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جانی ہے، اس کا کوئی مفاد نہیں تھا. عام آدمی کی حالت یہی ہوتی ہے. اسی طرح عمیر بن وہب تھا، اس نے فوراً اعلان کر دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اسلام قبول کر لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ اپنے بھائی کو دین سکھلاؤ اور اس کے قیدی کو رہا کر دو، اس کے بیٹے کو رہا کر دو اور اس کو دین سکھلاؤ. وہ مکہ میں چند رہا، دین سکھلایا، مسلمانوں نے اسے نمازیں پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحیح مسلمان بن کر. اس نے کہا جی میں مکہ جاؤں گا. حالانکہ مسلمان تو ہجرت کر کے آ رہے تھے اور مکہ میں تو ڈر رہے تھے لوگ، جو مسلمان تھے ان کو بھی ستایا جا رہا تھا. لیکن یہ اس قدر یہ سخت وہ آدمی تھا، حالانکہ وہ بڑا مالدار نہیں، کہ اس کا مزاج وہ نہیں تھا ڈرنے والا. تو اس نے کہا کہ میں مکہ جاؤں گا اور وہاں جا کر جس طرح مسلمانوں کو ستایا کرتا تھا قریش کو ستاؤں گا، کوئی پرواہ نہیں، کہ اب قریش کو تنگ کروں گا جا کر، کوئی ڈر خوف نہیں. تو
مکہ چلا گیا. تو اسی دوران جب یہ آیا اور ابو صفوان بن امیہ نے سمجھ لیا کہ اب پہنچ گیا ہوگا اور اب کچھ دن گزرے اب یہ، تو وہ راز تو نہیں وہ بتانا چاہتا تھا میں نے جی اس مہم پہ بھیجا ہے کسی کو، لیکن جس سے ملتا وہ کسی بھی سردار سے، ابو سفیان سے، ہاں بھائی کیا بس آپ کو نا کچھ دنوں صبر کریں، ایک ایسی خبر ملے گی کہ سارے داغ دھل جائیں گے اور آپ جو ہے نا بدر کی شکست کو بھول جائیں گے. بس ٹھیک ہے. کسی اور سے ملا، آپ اچھا ہاں بھائی کیا حال ہے، بس آپ مطمئن رہیں، آپ ایسی خبر ایک آنے والی ہے کہ آپ قریش بدر کی شکست کو بھول جائیں گے. ہر ایک کو یہ کہتا پھر رہا. اور پھر جب دن تھوڑے زیادہ گزر گئے تو اسے شک ہوا کہ کوئی خبر نہیں آ رہی. تو مکہ کی طرف سے جو آ رہا ہے اس سے پوچھ رہا ہے، خبریں پوچھنے کی کوشش کر رہا ہے. ہاں وہ ایک شخص گیا تھا یہاں، تو حتیٰ کہ اسے پتہ چلا، اطلاع ملی کہ عمیر بن وہب مسلمان ہو گیا ہے. تو اس کی تو موت کو ہے کہ آ گئی. اور پھر اس نے قسم کھا لی کہ میں کبھی اس سے بات نہیں کروں گا، کبھی اس کی مدد نہیں کروں گا. اتنا غصہ کہ میرے ساتھ یہ عہد کر کے گیا، وہاں جا کر مسلمان ہو گیا. تو بہرحال یہ حرکت قریش نے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش. تو اس طرح کی حرکتیں ہو رہی تھیں. تو یہ تو حرکت ہوئی اس طرح خفیہ طریقے سے رسول اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش. اچھا، دوسرا طبقہ یہود کا تھا، تو ان کے اندر بھی بغض کی آگ تھوڑی بڑھ گئی کہ جو کچھ ہوا ہے کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہود مدینہ کے اندر معاشی اثر و رسوخ بھی رکھتے تھے اور دفاعی فوجی لحاظ سے بھی طاقتور تھے بڑے. اور سب سے بڑی چیز کہ ان کے پاس اسلحہ بہت زیادہ تھا. ہر ایک کے سب سے زیادہ اسلحہ مدینہ میں یہودیوں کے پاس تھا. جو اسلحہ اس وقت ہوتا تھا، تلواریں اور زرہ اور نیزے اور تیر، اور سب سے محفوظ چیز جو سمجھی جاتی تھی جنگوں میں وہ زرہ. جیسے بختر بن گاڑی میں ہے گویا کہ آپ پہ کوئی اثر نہیں ہو، تو زرہ جسم پہ جو پہنتے تھے. تو سب سے زیادہ زرہ اس طرح کا اسلحہ یہودیوں کے پاس ہوتا تھا. تو انہیں اپنی طاقت کا بھی زوم تھا. تو بعض میں نے کہا کہ یہودی تھے جن پہ کچھ اس طرح کا بھی اثر پڑا کہ وہ دب گئے، تھوڑے ڈرے بھی، لیکن ڈرنے سے زیادہ وہ سازشوں میں مصروف ہو گئے مسلمانوں کے خلاف کہ کل ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. تو ان میں سب سے پہلا قبیلہ جس نے سرکشی کرنے کی کوشش کی، بغاوت کرنے کی کوشش کی، وہ تھا بنو قینقاع. اور یہ سب سے طاقتور یہودی تھے. یہ سونار کا کام کرتے تھے، لوہار کا کام کرتے تھے، برتن بناتے تھے. تو ظاہر ہے جو سونار لوہار کا کام کرتا ہے وہ تلواریں بھی بنائے گا، زریں بنائے گا، اسلحہ بھی ان کے پاس اس لحاظ سے زیادہ ہوگا. تو یہ حلیف تھے عبداللہ ابن ابی کے، خزرج کے حلیف تھے. تو سب سے پہلے شرارتیں انہوں نے کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا جا کر، بعد نصیحت کی کہ تم بعد آ جاؤ ورنہ وہی اشر ہوگا جو قریش کا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ آپ قریش کو شکست دے کر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ سب لوگ ایسے ہی ہیں. تو قریش تو کوئی لڑنا جانتا ہی نہیں تھے. ہم سے واسطہ پڑا تو پتہ چل جائے گا کہ جنگیں کیا ہوتی ہیں اور لڑائیاں کیا ہوتی ہیں. اور اس طریقے سے کی باتیں انہوں نے شروع کر دیں، تکبر اور غرور اور تو شرارتیں. تو یہ سلسلہ شروع تھا. تو ایک حادثہ ہو گیا جس سے اندر سے ان کی مسلمانوں کے خلاف نفرت اور شیطنت ظاہر ہوتی ہے. کہ ایک مسلمان عورت گئی ایک یہودی سونار کے ان کے بازار میں کوئی چیز بیچی اور ایک سونار کے پاس گئی کوئی زیور لینے. تو یہودی اکٹھے ہوئے، انہوں نے مسلمان عورت کو کہا کہ اپنا چہرہ کھولو، چہرہ منہ ننگا کرو. مسلمان عورت نے انکار کر دیا. تو وہ پھر مسلمان عورت ایک سونار کے پاس گئی. سونار کے پاس وہ بیٹھی تھی جو بھی کام تھا اس کے لیے. تو اس نے پیچھے سے اس کی چادر جو اوڑھی ہوئی تھی وہ پیچھے اس طرح باندھ دی کہ جب وہ اٹھے تو اوپر سے وہ چادر نیچے گر جائے تو اس کا پردہ کھل جائے. تو جب وہ مسلمان عورت اٹھی اس طرح پردہ کھل گیا جو شرارت اس نے کی تھی. تو مسلمان عورت نے چیخی، اس نے شور مچایا کہ یہودیوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. تو وہاں ایک مسلمان بازار میں تھا، اس کو غصہ آیا ان کی اس حرکت پہ اور اس نے آگے بڑھ کے اس یہودی کو قتل کر دیا.
اور یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ یہ جب حادثہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے، ان کو کہا کہ یہ تم نے حرکت کی ہے مسلمان عورت کے ساتھ اور تم ذمہ دار ہو قتل کے، تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے۔ تو وہ آگے سے اور زیادہ بھڑک اٹھے اور تکبر اور غرور اور کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فیصلہ کر لیا ان کے خلاف کارروائی کا۔ تو مسلمانوں کو حکم دیا، لشکر تیار کیا اور ان کے محاصرے کا حکم دیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دے کر بھیجا۔ تو 700 کے قریب جنگی آدمی تھے ان کے، 700، یہ تعداد کو تھوڑی نہیں ہے، اور اب پورا علاقہ ان کا تھا، محلہ گویا کہ بنو قینقاع کا۔ مسلمانوں نے جا کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ تو محاصرہ جب طویل ہوا تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، تیار ہو گئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اپنے آپ کو کرتے ہیں، جو آپ سلوک کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سخت کارروائی کرنی تھی، لیکن عبداللہ ابن ابی آیا جس نے اب اسلام کا اظہار کر دیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی سفارش کرنے لگا کہ یہ میرے حلیف ہیں اور آج تک میرا ساتھ دیتے رہے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ رحم کریں، انہیں معاف کر دیں، چھوڑ دیں۔ تو آپ نہیں مان رہے تھے، آپ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اس نے آپ کا گریبان جیسے کرتا پکڑ لیا، جیسے ہوتا منوانے کے لیے کہ نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مانیں گے نہیں، اور مسلسل اصرار کرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مان رہے تھے، لیکن بالآخر آپ نے پھر آپ مان گئے کہ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پھر ان کے خلاف کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں کی کہ انہیں قتل کیا جاتا، تو آپ نے انہیں مدینہ بدر کر دیا کہ مدینہ سے نکل جائے، اور اپنا ساز و سامان چھوڑ کر وہیں زمینیں اور باقی سب کچھ چھوڑ کر تو وہ چلے گئے، شام کی طرف چلے گئے، اور کچھ عرصے بعد تو وہاں وبا پھیلی مر گیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا انہیں۔ تو یہ یہود کا پہلا قبیلہ تھا جس نے شرارت کی اور انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا۔ جنگ بدر کے بعد زیادہ بھڑک اٹھے تھے یہ۔ اس کے بعد ابو سفیان کہ جس نے نظر مانی ہوئی تھی کہ میں بدلہ لوں گا، تو نظر پوری کرنے کے لیے اس نے بھی ایک کوشش کی، چال چلی کہ میں اپنے عوام کو کہوں جی دیکھیں میں بدلہ لے آیا ہوں۔ تو اس نے ذو الحجہ 2 ہجری میں 200 سواروں کا دستہ تیار کیا اور مدینہ پہنچا۔ مدینہ سے 12 میل کی مسافت پہ ایک جگہ تھی وادی قنات، اس کے پاس اس نے یہ خیمہ زن ہوا، اور پھر رات کی تاریکی میں یہ گیا حیی بن اخطب کے پاس، جو بنو نذیر کا سردار تھا یہودی، لیکن اس نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا کہ میں مصیبت میں پڑ جاؤں گا کہ مسلمانوں کے دشمنوں کو پناہ دی ہے یا دشمنوں کا ہمارے پاس آنا جانا ہے۔ تو پھر یہ دوسرے ایک سردار سلام بن مشکم کے پاس گیا، اس نے اسے پناہ بھی دی، رات مہمان نوازی کی، شرابیں وہاں پہ پلائیں، تو اس کے پاس یہ رہا، اور پھر خبریں لی مسلمانوں کی، حالات سارے معلوم کیے، اور پھر وہاں سے نکلا، اور رات کی تاریکی میں اس نے ایک کارروائی کر کے ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہم نے ظاہر کرنا ہے جی ہم نے اندر گھس کے مارا ہے جی، اور تو اندر گھس کے مارنے کی کوشش کی اس نے، اور کیا کہ 200 آدمی ہیں، اب 200 سواروں کے ساتھ تو مدینہ پہ حملہ بھی کر سکتا تھا، لیکن مدینہ سے باہر جو کھجوروں کے باغ تھے وہ کچھ کھجوروں کے درخت کاٹے، اور ایک باغ میں ایک انصاری اپنے حلیف کے ساتھ سویا ہوا تھا، ان دونوں کو قتل کر دیا، اور اس طرح کی یہ کارروائی کر کے اس نے فوراً بھاگنے کی کوشش کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ اس کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے مسلمانوں کو لے کر۔
تو ان کو جب پتہ چلا کہ پیچھے مسلمان آ رہے ہیں تو بڑی تیزی سے دوڑتے گئے. تو ان کے پاس ستو تھے، کھانے کا سامان تھا جو لائے ہوئے تھے راستے میں استعمال کے لیے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان پیچھے آ رہے ہیں تو یہ اپنا اس طرح کا سامان پھینکتے گئے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کہ تاکہ تیزی سے دوڑ سکیں. تو وہ پھینکتے گئے، مسلمان کھاتے گئے. تو زیادہ تر اس میں ستو تھے جو اس طرح کے سفر میں کھانے کا سامان ہوتا تھا اس وقت. تو ستو کو سویق کہتے ہیں عربی میں. تو اس غزوہ کا نام ہی پڑ گیا غزوہ سویق. دوبارہ یہ بھاگ گئے، مسلمان انہیں پکڑ نہ سکے. اور ابو سفیان نے وہاں جا کر اعلان کر دیا کہ میں بدلہ لے آیا ہوں، جنگی کارروائی کر آیا ہوں، اور اندر جا کے گھس کے مار کے آیا ہوں مسلمانوں کو. اور بالکل وہاں پریس کانفرنس کر دی اور سارے عوام جو ہیں وہ نعرے لگانے لگے واہ واہ. تو مکہ کا میڈیا جو ہے اس میں گویا کہ ٹاک شوز شروع ہو گئے مجلسوں میں، جو ہر ایک کی مجلس میں ہاں جی واقعی یہ ہمارا لیڈر بڑا عظیم ہے. اور یہ دیکھیں نا ایک سال کے اندر اندر. تو یہ کارروائی ذوالحجہ 2 ہجری میں ہوئی، یعنی کچھ عرصے بعد. تو اس طرح ابو سفیان نے اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی. تو ایک تو یہ کارروائی تھی جو اس دوران ہوئی اور اسے غزوہ سویق کہا جاتا ہے. ایک اور اہم واقعہ جو اس دوران ہوا وہ ایک یہودی سردار کے خلاف تھا. میں نے کہا کہ یہودی اس فتح کے بعد اندر سے ان کے آگ لگ گئی تھی، غضب کی، نفرت کی، کہ مسلمان غالب آ گئے. تو یہ ایک شخص تھا کعب بن اشرف، یہودیوں کا سردار تھا بہت بڑا. اس کی ماں یہودی تھی قبیلہ بنو نذیر سے، اور باپ اس کا قبیلہ طے کی شاخ بنو نبہان سے تھا. قبیلہ طے جو حاتم طائی کا قبیلہ تھا، اس کی ایک شاخ بنو نبہان. باپ اس کا تھا، ماں یہودی تھی. تو یہودی کو اس کو مانتے ہیں کہ اس کی ماں یہودی ہو. تو چونکہ ماں بنو نذیر کی تھی تو اس لیے یہ اپنے ننہال میں ہی رہ رہا تھا، اس کو یہودی سمجھا جا رہا تھا. یہودی تھا، یہودی میں شمار ہوتا تھا، اور بہت مالدار تھا، بہت خوبصورت تھا. شہرت تھی اسے، بڑی شہرت حاصل تھی پورے عرب میں. اور شاعر تھا، اس کے سارے قبائل سے تعلقات تھے، سارے سرداروں سے تعلقات تھے. یعنی ایک بہت بڑی کہہ لیں سیاسی شخصیت بھی، ایک ثقافتی شخصیت بھی، ایک لحاظ سے شاعر اور تاجر، مالدار بہت بڑا. آپ اس کے مالدار دولت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ الگ قلعہ تھا اس کا باقاعدہ، کعب بن اشرف کا قلعہ. اور اس کے قلعے کے نشانات کھنڈر آج بھی موجود ہیں، میں نے خود دیکھا ہے وہ علاقہ، کعب بن اشرف کا قلعہ. اب آپ بھی مدینہ منورہ جائیں تو جب بعض علاقے پرانے ابھی جو ہیں تو ان کو جا کر دیکھیں تو کعب بن اشرف کے قلعے کی کھنڈرات، دیواریں نیچے بڑی پتھروں کی، وہ حصہ وہ آج بھی موجود ہے. تو اتنا بڑا یہ سردار تھا. تو سب سے زیادہ بغض، نفرت کا اظہار اس نے شروع کر دیا. اور اس نے صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا کہ مدینہ میں رہ کر کوئی سر، بلکہ یہ مکہ گیا، گویا کہ تعزیت کرنے گیا قریش کے پاس کہ بڑے بڑے سردار ان کے جو قتل ہوئے. تو ظاہر ہے اس کے سب سے تعلقات تھے ابو جہل، اور یہ ان کا آنا جانا مل کے ایک دوسرے کے پاس مہمان بن کے ٹھہرتے، شرابیں پیتے، اور باقی بھی شراب کباب کی محفلیں لگتی. تو اب یہ مکہ گیا تو وہاں جتنے قتل ہوئے تھے سارے ان کے مرثیے کے ہے، شاعر تھا مرثیے کے ہے، اور قریش کو ابھارا، بدلے انتقام کے لیے تیار کیا، مرثیے کہہ کر ان کو بھڑکا کر آیا. اور اس نے کہا کہ یہ لوگ سارے جو مر گئے ہیں بڑے بڑے نام لے کر قریش کے سرداروں کے، تو ان کے بعد اب زندہ رہنے کا کیا مزہ. اب تو زمین کا پیٹ جو ہے وہ اس کے اوپر اس کی سطح سے زیادہ بہتر ہے، یعنی قبر میں جانا بہتر ہے زندہ رہنے سے. اس طریقے سے ابھارا قریش کو بدلے کے لیے، انتقام کے لیے. پھر واپس مدینہ آیا.
یہاں آ کر اور زیادہ اس کا بغض گندگی اور زیادہ ظاہر ہونے لگی. شاعر تھا، مسلمانوں کے خلاف شعر کہنے شروع کر دیے، اور صحابہ کے عورتوں کے خلاف اشعار کہنے شروع کر دیے. تو اس طرح اس کی اذیت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ یہودیوں سے معاہدہ تھا باقاعدہ مدینہ کے اندر، مدینہ کے وہ شہری ہیں، ان کے حقوق ہیں. تو اس کو اگر باقاعدہ جنگی کارروائی کی جاتی تو سارے یہودی اکٹھے ہو کے آ جاتے لڑنے کے لیے. بنو نذیر، بنو قریظہ بھی موجود تھے. تو اس طرح امکان تھا کہ کہیں باقاعدہ اعلانیہ کوئی کارروائی ہو، جیسے ہوتا ہے نا باقاعدہ جی گرفتار کر لیا جائے، کیس چلے، اس کے بعد کوئی فیصلہ ہو قتل کا یا اس طرح اعلانیہ کوئی چیز. تو اتنے میں تو سارے یہودی کہیں بھڑک اٹھیں گے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف اس طرح کی کارروائی نہیں کی، اعلانیہ کارروائی نہیں کی، بلکہ وہ کارروائی کی جو آج کے دور میں کسی بھی ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کرتی ہے. یعنی خفیہ طریقے سے کوئی کام کر دیا جائے، پتہ لوگوں کو اس وقت چلے جب کام ہو گیا ہے. تو آپ نے انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج، کیونکہ انہی کے تعلقات تھے ان سے سارے، تو ان سے کہا کہ کعب بن اشرف نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے، اور اذیت کی حد کر دی ہے، اس کی اذیت حد سے بڑھ گئی. تو کون ہے کہ جو اس کی خبر لے؟ تو ایک انصاری محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا جی میں اس کے لیے تیار ہوں. اور اپنی ٹیم انہوں نے ایک تشکیل دی اپنے ہی قبیلے سے، جن میں ایک اور تھے ابو نائلہ. یہ ابو نائلہ جو ہیں یہ ان دودھ شریک بھائی بھی تھے کعب بن اشرف کے. اور اسی طرح دو اور آدمی انہوں نے اپنے قبیلے کے لیے. تو اس طرح 4 آدمی کی انہوں نے ٹیم بنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اس کام کے لیے مجھے کچھ باتیں ایسی کرنی پڑیں گی جو حقیقت میں نہیں ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں کچھ جھوٹ بولنا پڑے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے. تو دوسرے ساتھی اس کے تھے حارث بن اوس، اور ایک اسی کے اس کی ٹیم کے جو فرد تھے کام. میں اس لیے ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ آگے خاص طور پہ ان کا ذکر آئے گا کہ اس مہم میں تھوڑے زخمی بھی ہوئے. تو میں کچھ ایسی باتیں مجھے کہنی پڑیں گی جو صحیح نہیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. تو انہوں نے پلاننگ بڑی زبردست کی. تو ان کا بڑا قریبی تعلق تھا کعب بن اشرف سے، بڑے دوستانہ تعلق، بھائیوں کی طرح تھے. تو یہ گئے کعب بن اشرف کے پاس اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ باتیں کی کہ دیکھیں جی ہم پھنس گئے ہیں، ایمان تو لے آئے ہیں لیکن اب کیا کریں، اب روزانہ کہا جاتا ہے خرچ کرو اور جنگیں اور صدقات طلب کیے جاتے ہیں، تو ہم تو بس کیا کریں، پھنس گئے ہیں، وہ قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو بڑی عجیب حالت ہو گئی ہے. تو اس نے کہا ابھی تو اور آگے پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے، ابھی دیکھو تو کیا نتیجہ نکلتا ہے، تم خود ہی بھاگ جاؤ گے. تو انہوں نے کہا بہرحال اب دیکھیں قبول کر لیا ہے ان کے دین کو تو اب اچھا نہیں لگتا اتنی جلدی چھوڑ جائیں. تو اس طرح باتیں ہوتی رہی. تو وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ دیکھیں آگے تم خود ہی بھاگ جاؤ گے. اور اچھا تو بہرحال انہوں نے کہا اب تو پھنسے ہوئے ہیں، کیا کریں، تو کچھ مدد چاہیے تمہاری. کیا کہ کچھ کھانے پینے کا سامان جو ہے نا وہ چاہیے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دیتا ہوں لیکن کچھ چیز رہن رکھو، گارنٹی رہن رکھو کچھ چیز. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا رہن رکھیں؟ تو اس نے کہا جی اپنی عورتیں. سوچ یہودی سوچ دیکھیں. اب محمد بن مسلمہ کو اپنا بھائی کہتا تھا، بھائی،
بھائی قرض مانگنے گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ رہن رکھیں کس کو؟ عورتیں اپنے رہن رکھیں۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ عرب تو ہمیں تانے دیں گے ہماری نسلوں کو بھی کہ تمہاری عورتوں کو رہن رکھا گیا، اور پھر تم اتنا خوبصورت آدمی، تمہارے پاس ہم اپنی عورتیں رہن رکھیں۔ تو اس نے کہا چلو اپنی بچوں کو رہن رکھ دو۔ عرب ہمیں تانے دیں، ہماری اولادوں کو تمہیں رہن رکھا گیا قرض کے بدلے میں، تو پھر اور کیا؟ تو انہوں نے کہا ہم اپنا کچھ اسلحہ رہن رکھ دیتے ہیں تمہارے پاس۔ اس نے کہا چلو ٹھیک۔ تو اب گویا کہ اسلحہ لے کر آنا، اسلحہ لے کر اسے ملنا، اس کا راستہ کھل گیا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، میں ایک دن آؤں گا اسلحہ لے کر، اور قرض مجھے دے دینا وہ سامان کھانے کا۔ اسی طرح ابو نائلہ بھی گئے اور انہوں نے بھی جا کے اسی طرح کی باتیں کی جو محمد بن مسلمہ نے کی تھی، بالکل اسی لائن پہ۔ تو بڑا خوش ہوا، اس نے کہا جی دیکھیں یہ تو کام آسان ہے، ایک آدمی نہیں دوسرا بھی آ رہا ہے، یہ سارے تنگ آئے ہوئے ہیں، تو ایک دن گویا کہ بہت جلدی بغاوت ہو جائے گی اور یہ بھاگ جائیں گے، اسلام سے چھوڑ دیں گے۔ تو بڑی خوشی ہوئی اسے۔ تو ابو نائلہ سے بھی اسی طرح گفتگو ہوئی، وہ وہاں بھی یہی طے ہوا کہ اسلحہ لے کے آ جائیں گے۔ تو بالآخر ایک رات یہ گئے، ابو نائلہ، محمد بن مسلمہ اور حارث اور ابو عبس ایک چوتھے ان کے ساتھی تھے، اور جا کر رات کے وقت جب اندھیرا ذرا چھا چکا تھا تو انہوں نے اس کے قلعے کے باہر جا کر اس کو آواز دی، ابو نائلہ نے آواز دی۔ تو اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، ایک بیوی اس کے پاس تھا۔ تو اس نے کہا یہ کون تمہیں بلا رہا ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی ہے ابو نائلہ، وہ آواز دے رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ آواز کو خطرناک ہے، اس کے اندر سے کچھ خون کی بو آ رہی ہے، ایسے خطرہ ہے اس وقت، اس طرح کی حالت میں مجھے کوئی خطرہ لگ رہا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں میرا بھائی ہے ابو نائلہ، وہ بلا رہا ہے۔ تو خوب خوشبو وہ لگائی ہوئی تھی اس نے، اور جو ہر وقت اسی طرح رہتا تھا خوشبو میں۔ تو یہ جب باہر آیا تو انہوں نے اپنا پلان تیار کیا ہوا تھا، ابو نائلہ نے بتا دیا تھا کہ کرنا کیا ہے، کہ جب باہر آئے گا تو میں اس کے سر کو سونگھوں گا، خوشبو کی تعریف کروں گا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر، اور جب میں اسے بالوں سے پکڑ لوں گا اچھی طرح تو پھر اس کا خاتمہ کر دینا۔ تو وہ آیا، آ کے بیٹھے رہے، بڑی گپ شپ ہوئی اور مختلف وہی باتیں کہ تنگ آ گئے ہیں اور یہ ہیں، ہم تو بڑے آرام سے رہ رہے تھے، یہ دین قبول کر کے ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب کنگال ہو گئے ہیں، اور روزانہ لڑائیاں اور یہ خطرات میں اپنے آپ کو ڈال دیا، باتیں ہوتی رہیں۔ پھر انہوں نے کہا بڑا بہترین موسم ہے رات کا، دیکھیں کیسا، تو چلیں تھوڑا آگے چلتے ہیں، اور تو تھوڑا قلعے سے دور آگے لے گئے۔ تو چلتے چلتے ابو نائلہ نے کہا کہ آج تو کیا بات ہے جی، ایسی خوشبو آپ نے لگائی ہوئی ہے، اس طرح کی تو کبھی ہم نے دیکھی نہیں، تو ذرا ہمیں بھی سونگنے کا موقع دیں۔ تو اس نے کہا نہیں، اس کو سر کو پکڑ کے نا اپنے قریب کیا، سونگا، دوسروں کو بھی کہا سونگے، بڑی واہ کیا بات ہے، یہ کہاں سے خوشبو ہے؟ انہوں نے کہا میرے اور بیویاں ایسی ہیں، بڑی وہ ماہر ہیں بڑی خوشبو تیار کرنے کی۔ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے۔ پھر آگے تھوڑے گئے تو کہا یار ایک دفعہ پھر سونگنے کا موقع دیں۔ انہوں نے کہا اچھا، پھر سونگ لیا، اطمینان ہو گیا اسے، کوئی خطرہ نہیں، سونگ رہے ہیں۔ آگے جب جا کے تیسری دفعہ انہوں نے کہا نا اور سونگنے، تو بال عربوں میں اس وقت بڑے رکھے جاتے تھے، یہاں تک پیچھے گردن تک لمبے بال ہوتے تھے لوگوں کے، تو سب لوگ اس طرح بڑے بڑے بال رکھتے تھے۔ تو اس کو سونگنے لگے تو ساتھ ہی بالوں سے پکڑ لیا، اور مسلمانوں کا کہ بس ساتھیوں کا کہ ضرب لگا ہے۔ تو انہوں نے سب نے مل کر تلوار اس کے خاتمہ کر دیا اس کا، اور اس نے چیخ ماری اتنی کہ ارد گرد کے قلعے جو ہیں ان میں آواز گئی کہ کچھ ہوا ہے، روشنی انہوں نے کی کہ پتہ چلے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا ہوا کیا ہے۔ تو اسے قتل کر کے اس کا سر کاٹا اور لے کر چل پڑے۔ تو حارث جو ہیں، حارث بن عوس، انہیں بھی تلوار کی، اپنے ہی ساتھیوں کی تلوار کی تھوڑی ضرب لگ گئی، تھوڑے سے زخمی ہوئے۔ تو یہ بھی پیچھے یہ تھوڑے پیچھے رہ گئے، زخمی تھے۔ تو مسلمان جب راستے میں پہنچے، محمد بن مسلمہ ابو نائلہ دیکھا یہ پیچھے نہیں ہے تو انتظار کیا، یہ بھی آ گئے، ان کو پھر اٹھا کر بلائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتا کر گئے تھے کہ ہم اس مہم پہ جا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے اور آپ دعا بھی کر رہے تھے ان کے لیے کہ ان کی مہم کامیاب ہو۔
تو جب بقی جو قبرستان ہے وہاں پہنچے تو وہاں سے رسول اللہ علیہ وسلم کا گھر بالکل قریب ہے سیدھا. آج بھی آپ جائیں نا، جب آپ باب جبریل سے نکلتے ہیں، نہیں اس سے، ہاں باب جبریل سے جہاں روضہ مبارکہ، تو وہاں سے جب آپ نکلتے ہیں تو سامنے بقی ہے. اب تو پورا آگے میدان ہے صاحب، سامنے سارا بقی آپ کو نظر آ رہی. تو وہاں بقی میں پہنچ کر انہوں نے نعرہ لگایا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے کہ ہم اپنی مہم میں کامیاب ہو کے آ گئے ہیں. اسی وقت رات کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اس کا سر پیش کر کیا ہے، دشمن خدا کا سر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی، شکر ادا کیا کہ اس انجام کو پہنچا. اور ابو حارث جو زخمی تھے، ان کے زخم پہ آپ نے اپنا لعاب مبارک لگایا تو بالکل صحیح ہو گئے. تو محمد بن مسلمہ کی ٹیم کو آپ نے بڑی دعا دی، مبارکباد دی کہ اس طرح خفیہ مہم. تو یہ پہلا ایک اس طرح کا خفیہ مشن تھا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا. تو آج بعض لوگ اس سے کوئی استدلال ایسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکومت کے سربراہ تھے. آپ کو کسی وہ چھوٹی سی ملک کے اندر جماعت کے نہیں تھے امیر، آپ ملک کے سربراہ تھے، ریاست مدینہ کے سربراہ تھے. تو حکومت ایسے فیصلے کرتی ہے کہ کس دشمن سے کس طرح نمٹنا ہے. کیا بعض دفعہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی کو کسی کو یہ مشن نہیں دیا جاتا کہ ملک کے دشمن کے ملک کے اندر جا کر کو کارروائی کر کے آئیں، ملک کے دشمنوں کے اندر کسی کو قتل کر کے آئیں، چپکے سے پتہ ہی نہ چلے کیسے ہو گیا. مختلف طریقے ہوتے ہیں. تو حکومتیں ایسی کارروائی کرتی ہیں. تو آپ نے ایک حکمران کی حیثیت سے یہ مشن جو ہے اس پہ بھیجا صحابہ کو، اور اس کی ضرورت پڑتی ہے بعض دفعہ کہ اس طرح کے اعلانیہ کام نہیں کیے جاتے. تو بہرحال بعد میں پتہ چل گیا کہ یہ مسلمانوں نے کیا ہے. تو لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ یہودی جو شرارتیں کر رہے تھے وہ دب گئے سارے، خوف طاری ہو گیا ان پہ. بنو نذیر اور بنو قینقاع تو نکل گئے، بنو قریظہ دوسرے دب گئے کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جو فوراً ایک عجیب سی کیفیت شروع، وہ دب گئی. جنگ احد تک ایک وہ سناٹا چھا گیا، تھوڑا خوف طاری ہو گیا ان پہ. تو یہ ایک واقعہ تھا کعب بن اشرف کا. پھر ایک اور اہم واقعہ جو ہوا وہ تھا غزوہ ذی امر اسے کہتے ہیں. یہ جگہ ہوتی تھی جن کی طرف نسبت، کو چشمہ ہے ہوتا اس کی طرف نسبت ہوتی. تو دو قبیلے تھے، بنو سالبہ اور بنو محارب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ مدینہ کی ریاست کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو سفر 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے نکلے. اور وہاں جب آپ پہنچے ان کے علاقے میں تو یہ تتر بتر ہو گئے، ادھر ادھر بھاگ گئے. تو اس لیے کہ اس طرح کے قبائل جو ہیں وہ اس طرح نہیں کہ باقاعدہ آبادی ہوتی تھی ان کی، جدھر وہ پانی ہے، ان کی چراگاہیں ہیں، وہاں خیمے لگا لیے اس علاقے میں ارد گرد رہ رہے ہوتے تھے. اور پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑ کے پیچھے جا کے چھپ جائیں پتہ نہیں چلتا. تو یہ بھاگے اپنے علاقے سے. تو وہیں پھر مسلمانوں کو ایک شخص ملا جبار جس کا نام تھا. تو اس کو اسلام کی آپ کے پاس لایا گیا، اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا. اور پھر اس نے بتایا کہ یہ کہاں چھپے ہوئے ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کارروائی کی. اور پھر تقریباً سفر کا یہ پورا مہینہ آپ وہیں ٹھہرے رہے تاکہ پورے اس علاقے میں مسلمانوں کی داغ بیٹھ جائے اور انہیں پتہ چل جائے کہ جس نے کوئی اس طرح کی حرکت کی، کوئی شرارت کی، مدینہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، تو مسلمان اسے سرکوبی کے لیے تیار بیٹھے ہیں. قبل اس کے کہ وہ کوئی حرکت کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پہ پہنچ جاتے تھے. تو یہ تھی بڑی بڑی فوجی مہمات. اور میں ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں ساری ان چیزوں کا کہ ہمیں اندازہ ہو جائے، ہمیں پتہ چلے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سربلندی کے لیے، مدینہ کی ریاست کو مستحکم کرنے کے لیے کس قدر داخلی اور خارجی خطرات کا مقابلہ کیا بیک وقت. اندر سے کیا سازشیں ہو رہی تھیں وہ، اور باہر کیا ہو رہا تھا، سارا دشمن سارے، اور ساری دنیا گویا کے دشمن تھی، ارد گرد جو کچھ تھا. ایک ہوتا ہے انٹرنیشنلی، تو ایک یہ ہوتا ہے کہ علاقائی قوتیں ساری. بعد میں انٹرنیشنل عالمی طاقتوں سے واسطہ پڑا نا، لیکن اس وقت تو علاقائی قوتیں تھیں نا ساری. تو علاقائی قوتیں کون سی تھیں؟ جو میں نے بتایا قریش اور یہودی جو مدینہ کے اندر تھے، ارد گرد قبائل سارے جو اس علاقے میں تھے، تو یہ ساری علاقائی قوتیں تھیں. تو کس طرح سارے دشمنوں سے آپ نے مقابلہ کیا، اور خطرات کتنے تھے. تو اس طرح کوئی بڑی آسانی سے اسلام غالب نہیں ہو گیا. ہر وقت اسلامی ریاست خطرات میں تھی، ہر وقت کوئی سریہ جا رہا ہے کہیں، ہر وقت کوئی غزوہ ہے. یعنی پورے مدینہ کے 10 سال ہجرت کے بعد سے لے کر یہ مکمل طور پہ ایک جنگ کی صورتحال میں رہے. رسول اللہ علیہ وسلم جنگ کی کیفیت میں رہے. ہر وقت کسی نہ کسی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، یا کوئی حملہ آور ہو رہا ہے، یا آپ حملہ کرنے باہر جا رہے ہیں. تو ان سارے خطرات کا مقابلہ کر کے آپ نے کامیابی حاصل کی. اپنی وفات تک پورا یہ جزیرۃ العرب جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں آ چکا تھا سیاسی طور پہ، اور پورے علاقے میں حکومت آپ نے قائم کی. اس 10 سال کے عرصے میں سارے قبائل جو ہیں وہ سر جھکا چکے تھے مسلمانوں کے سامنے، یا تو اسلام قبول کر لیا یا ویسے ان کی حیثیت ختم ہو چکی تھی. اور پھر اصل بات جس پہ ہم نے غور کرنا ہے، جو ابتدا میں نے کی تھی، کہ ہم لوگ آج سمجھتے ہیں، ہم جب علماء تقریریں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سیرت کی جب بات ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بس بتا رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ معجزات بھی ہیں، میں ذکر کروں گا جہاں جہاں ہیں، جیسے ابھی میں نے عمیر بن وہب کے واقعے میں بتایا. لیکن یہ ساری جد و جہد جو ہے یہ اسی فطری طریقے سے ہوئی جو طریقہ ہوتا ہے. یہاں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس طرح مداخلت نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خبریں دی جا رہی ہیں، فرشتوں کے ذریعے ہر چیز بتائی جا رہی ہے اور فرشتے آ کے سارے کام کر رہے ہیں. نہیں، جو طریقہ ہوتا ہے جنگیں لڑنے کا، انتظامات کرنے کا، انٹیلیجنس کا کی اس میں جو اہمیت ہوتی ہے، وہ سیاسی بصیرت، کس سے معاہدہ کرنا ہے، کس کے خلاف کارروائی کرنی ہے، کس دشمن سے پہلے نمٹنا ہے، کس سے بعد میں، سارا یہ جسے کہتے ہیں سیاسی ساری سیاسی جد و جہد، پھر فوجی ساری کارروائیاں. تو یہ جو عام طریقہ ہوتا ہے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. یعنی یہ نہیں کہ ہر معاملے میں کوئی فرشتے آ کے مدد کر رہے تھے اور ہر معاملے میں معجزہ ظاہر ہو رہا تھا. نہیں، آپ نے اپنے وسائل جو مسلمان تھے صحابہ انہی کو استعمال کیا، انہی سے سارا کام لیا، تاکہ یہ ساری زندگی آپ کی 10 سالہ یہ دور مدینہ میں یہ امت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک نمونہ بنے، ایک سنت بنے. اور اگر یہ ہوتا کہ ہر جگہ فرشتے آ کے مداخلت کر رہے ہیں، ہر جگہ فرشتے کام کر رہے ہیں، ہر جگہ آپ کو اطلاعات فرشتوں کے ذریعے دی جا رہی، تو آج لوگ کہتے ہیں جی اس وقت تو سارا کچھ فرشتوں کے ذریعے ہو رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات بھی فرشتے آ کے ایک ایک چیز کی دے رہے تھے، آپ کر رہے تھے، تو آج ہم کیا کریں، ہمارے ساتھ تو یہ نہیں ہے جی. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ جدوجہد ساری ہوئی کہ جس میں آپ نے وہ سارے دنیاوی جو طریقے ہوتے ہیں وہ سارے اختیار کیے. وہی ساز و سامان جنگی جو ہوتا ہے اسی کو استعمال کیا، وہ سارے طریقے، فوجوں کی کمان جس طریقے سے ہوتی ہے وہی سارے. تو اس طریقے سے آپ نے یہ ساری جدوجہد کر کے مسلسل ہر وقت مسلمان گویا کہ اللہ کے راستے میں کھڑے ہیں نکلنے کے لیے. تو جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا جب بھی کہیں غلبہ ہونے لگے گا تو ہر کوئی ڈرے گا کہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، یہ خطرہ. تو سارے دشمن جو ہیں
وہ اپنی اپنی جگہ پہ متحرک ہو جائیں گے اور اکٹھا ہو کے اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں گے. جو کچھ ہوا وہاں علاقائی قوتیں ساری آخر بالآخر کس طرح اکٹھی ہوئیں, کس طرح متحد ہوئیں. پھر جب دیکھا گیا تو اسلام اب علاقائی قوت بن چکا ہے تو انٹرنیشنل قوتیں انہوں نے خطرہ سمجھا اور انہوں نے میدان میں کودنے کی کوشش کی. لیکن اتنے وقت تک اسلام ایک طاقت بن چکا تھا اتنا کہ پھر وہ اس نے ان عالمی قوتوں کو بھی پاش کر کے رکھ دیا. تو یہ حکمت ہے, سبق ہے جو ہمیں ان غزوات کے ذریعے ملتا ہے. تو اس میں مسلسل ساتھ ساتھ قرآن رہنمائی کر رہا تھا. تو میں نے سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا تھا کہ منافقین کا ذکر قرآن نے کیا اور ایمان لانے والا گروہ اور کافروں کا 3 گروہ بتائے. ویسے تو کافروں کے گروہ میں یاد ہے یہودی بھی شامل ہے, لیکن یہودیوں کا الگ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا. اچھا جی, جتنی مکی صورتیں ہیں ان میں حضرت موسیٰ کا ذکر آیا ہے, فرعون کے ساتھ جو کشمکش ہے, جہاں قوموں کا ذکر آیا ہے, قوم نوح کا آیا ہے, قوم عاد اور سمود اور مدین شعیب, تو وہاں حضرت موسیٰ کا بھی ذکر آیا ہے کیسے انہیں نبوت دی گئی. اور پھر فرعون کے ساتھ جو کشمکش ہے اس کا بہت کثرت سے ذکر ہے مکی صورتوں میں. لیکن پہلی دفعہ بنی اسرائیل کو اس طرح مخاطب کر کے اور پھر ان کی تاریخ گویا کہ بتا دی قرآن نے. اور یہاں تاریخ ساری ایسی تاریخ بتائی کہ جس میں ساری وہ کشمکش نہیں تفصیل فرعون والی, بلکہ پوری تاریخ اس طرح بتائی کہ جہاں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پہ احسانات کیے, نعمتیں کیں, ان کی مدد کی, کس طرح انہیں دشمنوں سے بچایا, سارا کچھ. اور پھر یہ قوم کس طرح اللہ کی نافرمانیاں کرتی رہی اور پھر ان پہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا. تو یہ پوری تاریخ بنی اسرائیل کی وہ قرآن نے بتائی. تو ان کا بنی اسرائیل کا سمجھنے کے لیے کہ بنی اسرائیل کون ہیں اور مختصر ان کی تاریخ, تو میں پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ بنی اسرائیل قرآن جب کہہ رہا ہے تو اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے. یا بنی اسرائیل اے یعقوب کی اولاد. حضرت یعقوب کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت اسحاق کے. حضرت اسحاق کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے. تو حضرت ابراہیم اصل عراق کے رہنے والے تھے, وہاں سے انہوں نے ہجرت کی اور فلسطین میں آ کر آباد ہوئے. اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو وہاں آباد کیا اور حضرت اسماعیل کو مکہ میں آباد کیا. تو حضرت اسحاق کی اولاد ہیں حضرت یعقوب. پھر حضرت یعقوب کے آگے 12 بیٹے ہیں. تو بنی اسرائیل یہاں رہ رہے تھے, یعقوب یہاں رہ رہے تھے فلسطین میں, کنعان میں. پھر یہاں واقعہ حضرت یوسف کا جو ہوتا ہے کہ حضرت یوسف کو بھائی جو ہیں وہ بیچ دیتے ہیں, کنویں میں ڈالتے ہیں. وہ سورہ یوسف میں جو ہے وہ مصر پہنچ جاتے ہیں. مصر میں ان کی جب حکومت قائم ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے خاندان کو مصر میں لے جاتے ہیں. تو اس طرح حضرت یعقوب کی اولاد سارے بیٹے 12 ان کی اولادیں یہ سارے کنعان سے اٹھ کر مصر میں جا کے آباد ہو گئے. حضرت یوسف خود حکمران تھے, بہترین جگہوں پہ انہیں آباد کیا جو زرخیز جگہیں تھیں, اچھی جگہیں. اور پھر بنی اسرائیل بڑے تیز ہیں, آج تک دیکھ لیں معاشی لحاظ سے بڑے تیز ہیں, تجارت میں, زراعت میں, ہر چیزوں میں بڑے ماہر ہیں. آج بھی دنیا میں سب سے آگے ہیں, زرعی میدان میں دیکھیں سب سے آگے ہیں, تجارت میں, سائنس میں. تو یہ چھا گئے وہاں حکومت کی عہدوں میں, ہر طرف زراعت, ساری چیزوں میں. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ اس طرح جیسے قومی حکومتیں قائم ہوتی ہیں, نیشنلزم آ جاتا ہے اور جو لوگ اس طرح باہر سے آ کے چھائے ہوئے تھے ان کے خلاف نفرت, وہ دور آیا. تو بنی اسرائیل کو خطرہ سمجھ کے ان کو دبا لیا گیا. یہ وہ ذکر ہے قرآن میں جو حضرت موسیٰ اور فرعون کی وہ کشمکش, حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قوم آ کے قتل کریں کہ ہمارے لیے خطرہ نہ بنے, عورتوں کو رہنے دیں, بچوں کو قتل کر دیں. تو یہ اس وقت ہوتا رہا جب حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی. تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, فرعون کے گھر میں پرورش. اور پھر حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی
اور حضرت موسیٰ کا مشن میں دو چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ فرعون کو بھی دعوت دیں ایمان کی، ایمان لے آئے تو اچھا ہے، نہیں تو بنی اسرائیل کو یہاں سے نکال کے لے جائیں، غلامی سے نجات دلائیں. تو فرعون تو ایمان نہیں لایا اس پوری کشمکش میں، لیکن حضرت موسیٰ نے کوشش کی کہ فرعون اجازت دے دے بنی اسرائیل کو جانے کی، لیکن جب اس نے اجازت نہیں دی تو پھر آپ بنی اسرائیل کو لے کر اللہ کے حکم سے نکلے. اور وہیں واقعہ ہے کہ فرعون غرق ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنا دیا سمندر میں، اور بنی اسرائیل نکلے مصر سے اور جا کر صحرائے سینا میں ٹھہرے. اب وہاں سے منزل آگے تھی کیا؟ فلسطین میں جانا ہے. ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو تمہارے لیے لکھ دی گئی. وہاں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم وہاں بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم آنے جائیں گے، آپ اور آپ کا رب جائیں وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم جا کر آباد ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سنت نہیں ہے میری، ایسے نہیں ہوگا. جب تک تم جنگ نہیں کرو گے، نہیں، خود جا کے لینی ہے، فرشتے نہیں ہیں وہ جائیں گے آزاد کرانے جگہ. تو یہیں اب رہو گے 40 سال تک. یہ پھر وہیں دھکے کھاتے رہے صحرا سینا میں. حضرت موسیٰ موجود ہیں، اللہ کے رسول ان کے اندر موجود ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پہ احسانات کیے، ورنہ یہ قوم مر جاتی. وہاں اتنی بڑی تعداد میں لوگ، ان کے لیے رہائش کا انتظام نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام بھی کیا. 12 چشمے جاری ہو گئے. حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری، اس سے 12 قبیلے تھے، پانی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. پھر من و سلوا بٹیر کی طرف پرندے تھے، اتنی کثرت سے وہ کھا رہے ہیں. من اوس پڑتی تو دانے جیسے گندم کے ہوتے ہیں اس طرح کا اگتا، وہ لے کے وہ کھاتے. کھانے کا انتظام اللہ نے کر دیا اور پینے کا، اور بادلوں کے سائے کر دیے کہ دھوپ میں نہ مر جائیں. تو یہ انتظامات اللہ نے کیے جس کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. یہ نعمتیں ساری دیں، لیکن یہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے. یہیں پہ پھر انہیں تورات دی گئی، کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کو بلا کر یہیں انہیں تورات دی گئی، یعنی شریعت دی گئی. یہاں بھی دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کو شریعت مصر میں نہیں دی گئی. مصر میں تو قوم مغلوب تھی، غلام تھی، وہاں کیسے وہ شریعت پہ عمل کرتے؟ شریعت ہجرت کے بعد دی گئی، جب وہ ہجرت کر کے نکلے. تو ساری قوم مسلمان قوم ہے، یہ بنی اسرائیل مسلمان قوم. تو وہاں شریعت وہاں انہیں دی گئی. اور پھر یہ 40 سال تک وہی حضرت موسیٰ کی تو وہیں وفات ہوگی. اور پھر حضرت موسیٰ کے بعد جو نبی آئے ان کے شاگرد یوشع بن نون، ان کی قیادت میں پھر جب انہوں نے جنگ کی، جہاد کے لیے تیار ہوئے، تو پھر فلسطین میں داخل ہوئے. وہ جو سرزمین اللہ نے لکھ دی تھی وہ حضرت موسیٰ کے بعد ملی. تو پھر وہاں ان کی حکومت قائم ہوئی، جس میں مختلف طرح کے حالات آئے، عروج اور زوال، اور یہاں تک کہ زوال کے جو عروج کا زمانہ ہے وہ حضرت داؤد اور سلیمان کا. عظیم سلطنت حضرت سلیمان کو جو دی گئی کہ پرندوں کی بولی وہ سمجھ رہے ہیں، اور ہوائیں اللہ نے ان کے لیے مسخر کی ہوئی ہیں. اتنی عظیم سلطنت کے ارد گرد کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ان کا بیری بیڑا، ان کے لشکر جن میں انسان بھی ہیں اور پرندے بھی ہیں اور جن بھی ہیں، اس طرح کی عظیم سلطنت ان کو دی گئی. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا زوال، پھر غلامی آئی، بختہ نصر انہیں گرفتار کر کے بابل میں لے گیا، وہاں سے پھر واپس آئے یروشلم، پھر آباد ہوا. پھر آخر میں حضرت عیسیٰ کو بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان پہ آخری حجت پوری کرنے کے لیے معجزانہ پیدائش ان کی، جو باپ کے بغیر ان کے سامنے پیدا ہوئے، جنہوں نے بچپن میں گفتگو کی ماں کی گود میں، کہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. لیکن اس کے باوجود یہ انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور ان کے قتل کی سازشیں کیں. اور اس وقت انہیں ایسے ہوتا ہے جیسے آج کے دور میں داخلی خود مختاری کسی کو دی ہوئی ہے، لیکن اصل حکومت اس وقت رومیوں کی تھی اوپر، جیسے گورنر ان کا ہوتا ہے. تو انہوں نے رومیوں کے ساتھ مل کے حضرت عیسیٰ کو رسولی دلانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا رسولی سے. تو اس طرح ان کی جب یہ کوشش ہوئی کہ حضرت عیسیٰ کو یہ قتل کرنے کی، انہوں نے تو کہا نا کہ ہم نے قتل کر دیا اللہ کے رسول کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا ہے نہ سولی پہ چڑھایا، بلکہ انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا.
تو جب یہ کہہ رہے ہیں ہم نے قتل کر دیا تو جرم تو بن گیا نا اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا. تو اللہ کے رسول کو تو کوئی قتل نہیں کر سکتا, یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بچا لیا لیکن ان کا جرم لکھ لیا گیا. تو جیسے قریش کا تھا, انہوں نے تیار تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے, کھڑے تھے نا باہر, تو قتل تو نہیں کر سکے لیکن جرم لکھ لیا گیا کہ انہوں نے کوشش کر دی اپنی طرف سے, گویا کہ وہ اللہ کے رسول کے قتل کرنے کے لیے تیار تھے تو قاتل ہی سمجھے جائیں گے. تو یہی حال ان کا تھا. تو ان کو سزا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دے دی حضرت عیسیٰ کے بعد کہ اب ختم, ہمیشہ کے لیے غلامی. تو پھر حضرت عیسیٰ کے 70 سال بعد رومیوں نے پھر ایسا ان پہ حملہ کیا اور اس طرح کا صفایا ان کا کر دیا کہ لاکھوں لوگ ان کے قتل ہوئے, غلام بنا لیے گئے, عورتوں کو لونیاں بنا لیا گیا, بیت المقدس کو ختم کر دیا گیا. آج تک جسے ڈھونڈ رہے ہیں نا ہیکل سلیمانی, وہ کیا وہی مسجد جو تھی بیت المقدس, مسجد سلیمان نے جو تعمیر کی تھی وہ ختم, وہ رومی نے ختم کر دی, اینٹ سے اینٹ بجا دی, اس کا کھنڈر کو ہوں گے ختم, صفایا. یعنی مسلمانوں نے جب فتح کیا ہے فلسطین, حضرت عمر گئے ہیں چابیاں لینے فلسطین کی بیت المقدس کی, تو اس وقت مسجد اقصیٰ تو نہیں تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے ہیں تو اس سے پہلے مسجد اقصیٰ تو تباہ کر دی گئی تھی. 70 عیسوی میں مسجد اقصیٰ کا نام و نشان مٹا دیا گیا تھا, کسی نے, رومیوں نے ختم کر دی تھی. اور یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا فلسطین سے, اور پابندی لگا دی گئی کہ کوئی یہودی فلسطین میں نہیں آ سکتا. یہ تھی سخت سزا اللہ کی طرف سے. اور وہاں سے پھر یہ نکلے, تتر بتر کر دیا گیا انہیں. اور اس طرح کے, جس طرح کسی کو پھینک دیا جاتا ہے نا ایسے کہ کوئی کہیں جا گرے, کوئی کہیں جا گرے, دنیا کے ہر ملک میں ہر جگہ وہاں سے نکل کے جہاں جگہ ملی, کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر. اس لیے آج دیکھ لیں, پچھلی پوری تاریخ دیکھیں تو یہودی دنیا کے ہر ملک میں تھوڑے 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 نظر آئیں گے آپ کو. تو وہ ذکر قرآن نے ان کا کیا ایسا. اور ضرورت کیوں پڑی مدینہ میں آ کر اس طرح انہیں مخاطب کرنے کی؟ اس لیے کہ یہ مدینہ میں ایک مذہبی گروہ تھا, انبیاء کو ماننے والے, آخرت کو ماننے والے, اللہ پر ایمان رکھنے والے. تو اب یہ تو کہہ رہے تھے نا ہم ہیں پہلے سے مذہبی گروہ, ہم ہیں انبیاء کے وارث, ہم ہیں اللہ کے وارث, گویا کہ اللہ سے صحیح تعلق ہمارا ہے اور دین کے ٹھیکیدار ہیں. ان میں بڑے بڑے علماء تھے مدینہ کے اندر بھی, سارے ان قبائل کے اندر بھی علماء تھے, تورات کو جاننے والے سارے. تو اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ پہ وہی نازل ہو رہی ہے, اور آپ انہی انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں سارا جن کو یہ مان رہے ہیں, اور وہی اصطلاحات, اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور اللہ کی کتاب اور فرشتے اور یہ ساری چیزیں. تو اب سوال تھا کہ پھر ان کی کیا حیثیت ہے؟ اب یہ مذہبی گروہ ہے, اب یہ کیا ہیں, مسلمان ہیں, کافر ہیں, یا انہیں ایمان لانا ہے, کیا کرنا ہے, ان کا معاملہ کیا ہے؟ اور پھر ان کو چونکہ ایک مذہبی گروہ پہلے سمجھا جاتا تھا بڑا, تو سارے عرب انہی سے پوچھتے بھئی بتاؤ ان کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں کیا. تو اس لیے اب ضروری تھا کہ ان کی حقیقت بھی واضح کی جائے کہ ٹھیک ہے یہ انبیاء کی اولاد ہیں, اللہ نے انہیں فضیلت دی, شریعت دی, کتاب دی, مدد کی, معجزات کے ذریعے, یہ تاریخ ہے ان کی. لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی, بغاوت اور سرکشی کی, اور مسلسل کرتے گئے, اللہ انہیں معاف کرتا گیا, پھر توبہ کا موقع دیتا رہا, پھر معاف کرتا گیا, یہاں تک کہ جب بالکل مسلسل یہ اسی راستے پہ چلتے رہے تو پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ ختم, اب انہیں ختم کر دیا گیا ہے. وہ جو منصب تھا ان سے چھین لیا گیا ہے, اور وہ جو عزت انہیں دی گئی تھی اور فضیلت دی گئی تھی انہیں اب پستی میں گرا دیا گیا ہے. ذلت اور رسوائی اب ان کا مقدر ہے قیامت تک کے لیے, اللہ یہ کہ لوگوں کی کسی سرپرستی میں انہیں کو موقع مل جائے. تو یہ ساری تاریخ ان کی بیان کی گئی اس میں سورہ بقرہ میں.
کھول کے رکھ دیا گیا سارا معاملہ ان کے سامنے کہ یہ تمہارے جرائم ہیں، یہ تم نے کیا ہے، تمہارے بڑوں نے یہ کیا، ہم نے اس طرح ان کو موقع دیا، اس طرح معافی دی، یہ نعمتیں ہم نے تمہیں دی، تم مسلسل ناشکری کرتے رہے. تو یہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ. تو میں بڑی بڑی اہم جو چیزیں ہیں وہ کل ذکر کر دوں گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے جو جرائم ہیں ان کا ذکر کر کے کس طریقے سے انہیں اس منصب سے معزول کیا، اور پھر ساتھ ہم بتائیں گے کہ اس دوران مدنی سورت بقرہ میں کون کون سے احکام ہیں جو نازل ہوئے، قوانین کون سے ہیں جو دیے گئے، معاشی جو ہیں. انشاءاللہ کل ان کا ذکر کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.